اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ توبہ آیت نمبر 111 and 112 اور یہاں سے سیکشن نمبر 14 سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ 14واں رکوع. جو رکوع ہے وہ 14 نمبر کا سیکشن نمبر 14 سٹارٹ ہو رہا ہے. تو آیت نمبر 111 111 ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب یہاں سے شروعات ہو رہی ہے. دیکھو کہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ، ان یعنی یقیناً، پکی بات ہے، سرٹنلی. ان اللہ اشترا، اللہ نے یقیناً خرید لیا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے من المؤمنین، مومنوں سے. جو مومن ہے، ایمان والے ہیں، جو اللہ پر، اللہ کے کلام پر، اللہ کے رسول پہ، سب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور باقی سب پہ بھی، جیسے فرشتے اور سب، جنت جہنم، سب پہ ایمان. تو جو لوگ مومن ہیں، وہ مومن لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان مومنوں سے خرید لیا ہے، اشترا، خرید لیا ہے، انفسہم، ان کی جانوں کو. کہ اللہ نے ایک چیز کوئی دی ہے اور ان کی جان لے لی، یعنی ان کی جان جو ہے وہ خرید لی. اب وہ جان جو ہے وہ اب اللہ نے لے لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان ضرور کسی نہ کسی اللہ کے کاز میں وہ بندہ شہید ہوگا جو کہ اللہ کو اس نے اپنی جان بیچ دیا. تو یہاں پر جو بات بولی جا رہی وہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے خرید لی ان کی جانیں، انفسہم واموالہم، اور ان کے مال بھی، کیونکہ اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خوب دے رہے ہیں تاکہ اللہ کا بول بالا ہو، اللہ کا نام بلند ہو. تو وہ اپنے مالوں کو بھی خرچ کر رہے ہیں جو محنت کر کے کمایا ہے، چوری کر کے، ڈاکہ کر کے نہیں، تو حرام کا مال نہیں. یعنی جو تمہارا حلال محنت کا مال تم اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے خرید، یعنی یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کے مالوں کو بھی اور ان کی جانوں کو بھی. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان بدلے میں ان کے لیے ہے، بیکاز آف، ان کے لیے ہے، لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے لیے ہے جنت، پیراڈائز. یقاتلون، یعنی سوچو کہ اگر اللہ نے خریدا ہے کچھ اور بندے نے بیچا ہے، مومن نے، تو اس کا سودا مطلب ویسا نہیں ہے کہ جو بولتے نا نقد وہ نہیں ہے کہ مطلب ادھر تم نے دیا ادھر کیش اور تم کو مل گیا، ویسا نہیں. یہ وہ سودا ہے جو ادھار کا ہے. اس لیے کہ جب بندہ اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے تو اس کو اس وقت نہیں بلکہ اس کو آخرت کے اندر وہ جنت ملنے والی ہے. تو اس میں تم کو بھروسے کی بھی بہت ضرورت ہے. کیونکہ دیکھو دنیا کے اندر ہمیشہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھائی اگر نقد مطلب ہوتا ہے نا اپنا تو وہ زیادہ اچھا ہے، وہ ادھار میں تھوڑا زیادہ بھی ملے گا تو ہم کو نہیں چاہیے بابا، نقد کر کے لے لو بھائی اپنے کو کم سے کم. یعنی کہ اگر تم کو 1 کا 9 مل رہا ہے اور دوسرا بولے گا کہ میں ادھار میں تم کو 13 دوں گا، تو بولیں گے نہیں بھائی وہ 9 چلے گا، لیکن وہ 13 کے اوپر کون بھروسہ کرتا ہے، ملتا ہے کہ نہیں ملتا معلوم نہیں. لیکن یہاں پر جو بندے کا سودا ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور اللہ کے اوپر تو ہمارا پورا بھروسہ ہے. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ ان مومنوں نے اپنی جانوں کو اور مالوں کو تو بیچ دیا جنت کے عوض جو ان کو آخرت میں ملے گی نا.
یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں مطلب اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ. فیقتلون، تو کہا گیا کہ وہ لوگ مطلب قتل کرتے بھی ہیں اور وَيُقْتَلُونَ. اب دیکھو یقتلون تھا اور یہاں پہ یقتلون ہے، تو زیر اور یعنی زبر اور پیش اس کا ہی فرق ہوا ادھر. یہاں پر فَيَقْتُلُونَ اور یہاں پر وَيُقْتَلُونَ. تو یقتلون کا مطلب ہے اور قتل ہوتے ہیں، تو فَيَقْتُلُونَ قتل کرتے بھی ہیں، وَيُقْتَلُونَ قتل ہوتے بھی ہیں خود بھی. اگر جنگ بدر کے اندر 70 قریش کے سرداروں کو قتل کیا تھا تو جنگ احد کے اندر قتل ہوئے بھی تو تھے 70 صحابہ. سوچو تو پھر تو فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ یعنی وہ قتل کرتے بھی ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں. وعدن علیہ حقا یعنی اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے، حقاً ہے. اس لیے ایسا دل میں شک نہ آئے یا دل میں تمہارے کوئی وسوسہ نہ آئے کہ پتہ نہیں بھائی مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا. خیر لیکن جو اپنی جان اللہ کے لیے دیتے ہیں ان کے دل میں ایسے خیالات کیوں آئیں گے؟ مومن ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ وعدن علیہ حقا فی التورات یعنی تورات جو ریئل اوریجنل تھی اس کی بات ہو رہی ہے. اوریجنل تورات میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے. والانجیل اور جو گاسپل ہے اس میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے. بائبل وہ بھی اوریجنل والی ہے، جو بعد میں بنتے کیسے کیا بن گئی وہ نہیں. والقرآن اور یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے اس میں بھی اللہ نے کہا ہے. تو تینوں کتاب کا اللہ نے یہاں ذکر کر دیا کہ یہ تینوں کے اندر ہے، لیکن تورات اور انجیل اصلی والی اوریجنل والی. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے. ایمانداری فیتھفل یعنی کہ ہو کر کون ہوگا بتاؤ. اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی ہوگا؟ اللہ کا وعدہ ہے اس لیے اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا. تو اب اللہ کہتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا اب جاؤ خوشیاں مناؤ. بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ کہ وہ بیع کا مطلب ہوتا ہے سودا، وہ جو تم نے بارگین کیا یعنی جو سودا کیا وہ ہے کہ تمہارا وہ سودا الَّذِي بَایَعْتُمْ جو تم نے کیا یعنی وہ سودا تمہارا جو تم نے کیا بِهِ اس میں یعنی کہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب خوشیاں مناؤ. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ اور سوچو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت لیتے تھے تو وہ بیعت یہی ہے نا، اسی سے بنا ہے نا بیعہ. تو یہ بیعہ ورڈ جو ہے اسی سے بنا کہ جو بیعت لیتے تھے پلیج. تو وہ بیعت کیا ہے؟ بیعت بیعہ یعنی کہ مطلب وہی ہے نا کہ جیسے تم نے کوئی چیز کو مطلب تم نے لیا ہے اور دیا ہے یعنی کہ وہاں پر تم نے ایک وعدہ کیا ہے اور ایک بیعت لی ہے، ایک پلیج لیا ہے. تو یہ ہے تو خوشیاں مناؤ بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُمْ بِهِ وہ جو تم نے سودا کیا ہے اب اس کے لیے تم خوشیاں مناؤ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہی ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے. فوز العظیم، عظیم یعنی بہت بڑی. اسی لیے اللہ ہم سب کو اللہ پاک کو عطا کرے کہ اللہم ربنا جل منہم آمین. Allah has purchased of the believers their persons and their goods, for theirs in return is the garden of paradise. They fight in his cause and slay and are slain, a promise binding on him in truth, through the Torah, the Gospel and the Quran. And who is more faithful to his covenant than Allah? Then rejoice in the bargain which you have concluded. That is the achievement supreme. اس کی دو نوٹس ہیں 1361 اور 1362. 1361 In a human bargain both sides
give something and receive something some advantage, something नहीं, some advantage. इंसानी जो सौदा है, इंसानी जो इंसान लोग आपस में करते हैं, तो उसके अंदर तुम कुछ देते हो और उसके बदले में तुम कुछ लेते हो. तो या तुमको कोई फायदा मिलता है कि जैसे कि समझोगे तुमने कोई चीज पैसा दे के खरीदी है, अब तुमको उसका जो भी फायदा बेनिफिट है वो मिलेगा, या तो होता है ना ऐसा. इन द डिवाइन बार्गेन ऑफ अल्लाह विद मैन. लेकिन अल्लाह के साथ वो जो सौदा तुमने किया, एक इंसान ने अल्लाह के साथ सौदा किया. अल्लाह टेक्स मैन्स विल एंड सोल एंड हिज वेल्थ एंड गुड्स. तो अल्लाह उससे वो जो सौदा अल्लाह के साथ किया है, उसमें अल्लाह लेता है उसकी मर्जी, यानी उसकी जो मर्जी, उसका जो विल है इंसान का, वो भी. और क्योंकि वो अपने आप को पूरा सबमिट कर देता है ना अल्लाह को, फिर उसकी रूह, उसकी जान, उसकी दौलत, उसका सरमाया, उसकी साजो साज, उसकी जो भी चीजें उसकी है, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, एंड गिव्स हिम इन रिटर्न एवरलास्टिंग फेलिसिटी. और देता है उसको उसके बदले में कभी ना खत्म होने वाली, यानी समझो शादमानी या सुख चैन, खुशियां, सब आ गया अंदर. जन्नत तो फिर तुमको पता है हर चीज उसके अंदर बेहतरीन, उम्दा. और दुनिया के अंदर जो भी चीज है, जो भी गंदगी है, जो कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना वहां तो हर चीज बेहतरीन होगी, खुशबुएं होंगी. मैन फाइट्स इन अल्लाह's कॉज एंड कैरीज आउट हिज विल. क्योंकि इंसान जो है वो अल्लाह की राह में जंग करता है और फिर जो अल्लाह की मर्जी है उसको पूरा करता है, अपनी मर्जी नहीं चलाता. All that he has to give up is the ephemeral things of this world. जो भी उसको समझो छोड़ना है या दे देना है, वो है इस आर्जी दुनिया की चीजें, temporary things of this world, while he gains eternal salvation. जबकि उसके बदले में, टेम्पररी के बदले में, हमेशा वाला परमानेंट उसको फलाह मिलेगी, कामयाबी. The fulfillment of his highest spiritual hopes, a supreme achievement indeed. और पूरी होगी उसकी सबसे रूहानी जो तौर पे उसके अंदर जो भी उम्मीदें थी, वो बुलंद तरीन उम्मीदें उसकी पूरी होगी. एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी. फिर है नोट नंबर 1362. We offer our whole selves and our possessions to Allah. हम अपने आप को पूरी तरह देते हैं अल्लाह को, और हमारा जो भी हमारे पास अपनी जो भी चीजें हैं, माल दौलत, वो सब भी देते हैं अल्लाह को. एंड अल्लाह गिव्स अस साल्वेशन. और अल्लाह हमको जो देता है वो कामयाबी, जो आखिरत की कामयाबी है, वो देता है. तो यानी कि मतलब जो फौजुल अजीम, वो देता है. दिस इज द ट्रू डॉक्ट्रीन ऑफ रिडेम्पशन. यानी ये जो अकीदा है, ये बिल्कुल सच्चा और सही अकीदा है कि तुमने कुछ दिया और फिर तुमने कुछ लिया, रीपरचेज किया तुमने, यानी कि अपनी साबित करना ईमान को. And we are taught that this is the doctrine not only of the Quran. ये अकीदा सिर्फ कुरान का नहीं है, but of the earlier revelation, पुराने पहले जो आ चुके अल्लाह की वही, उसमें भी था. The original law of Moses, यानी वो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत जो ओरिजिनल थी, रियल थी, जिसमें एक वर्ड भी रद्दो बदल नहीं हुआ था. And the original gospel of Jesus, और ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो इंजील आई वो भी ओरिजिनल, उसमें कोई मिलावट नहीं. एनी अदर व्यू ऑफ रिडेम्पशन इज रिजेक्टेड बाय इस्लाम. और इस्लाम इस सब चीज को रिजेक्ट करता है कि तुम कोई और चीज का लेन देन करने की बात करते हो ना, वो सबको रिजेक्ट करता है इस्लाम. और वो क्या है, खास तौर पे स्पेशली दैट ऑफ करप्टेड क्रिश्चियनिटी.
یعنی کرسچینٹی جو ہے وہ تو بالکل کرپٹ ہو چکی نا. which thinks that some other person suffered for our sins and we are redeemed by his blood. تو یعنی کہ تم نے کسی اور نے تمہارے لیے مطلب سب سہا برداشت کیا اور پھر تمہارے مطلب گناہوں کے لیے تمہارے گناہوں کے لیے اس نے اپنی جان دی اور تم کو اس کے خون کے بدلے میں تم کو وہ چیز ملی اب یعنی کہ رہائی. تو وہ یہ سب اسلام میں نہیں ہے. اٹ از آور سیلف سرینڈر دیٹ کاؤنٹس. یعنی ہم کو خود کو اپنے آپ کو سرینڈر کرنا پڑے گا اور وہی تو ہے اسلمہ اسلام وہی تو ہے. اور مسلم تبھی تو بنے گا جب اپنے آپ کو سرینڈر کرے گا اللہ کی طرف, تبھی تو مسلم کہلائے گا. یعنی ایسے ہی مسلم بول دیں گے مسلم ہوں میں مسلم ماں باپ کا بیٹا ہوں میں مسلم ہوں. ارے اس وجہ سے نہیں مسلم تو تم کو ہونا پڑے گا جب تم اسلمہ اپنے آپ کو اللہ کو دیتے ہو. کیا اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکاتے ہو یا سر اٹھا کے بولتے ہو نہیں یہ میری مرضی ہے یہ میں نہیں کر سکتا بھائی. اٹ از آور سیلف سرینڈر دیٹ کاؤنٹس ناٹ ادر پیپلز میرٹس. دوسروں کی اچھائیاں اور بھلائیوں پہ تم کو جنت نہیں مل سکتی. Our complete self-surrender may include fighting for the cause. اور تمہارے اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کو دے دینا جو ہے اس میں قتال ہے جو اللہ کے لیے ہے. both spiritual and physical. روحانی بھی قتال روحانی بھی تم کو جو بھی جنگ کرنی پڑے وہ بھی ہے اور پھر تم کو مطلب جو فزیکلی یعنی اپنے باڈی سے جو ہم جنگ کرتے وہ بھی ہے. تو یہ ہے اس کا ریئل بتا دیا گیا. پھر نیکسٹ ہے آیت نمبر 112 یعنی کہ 112 112. بہت زبردست ہے یہ بھی. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اللہ ہم کو ایسا ہی بنا. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. التائبون وہ جو توبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف پلٹتے ہیں توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں روتے گڑ گڑاتے پچھتاتے ہیں کہ اللہ میں نے کیوں کیا ایسا. التائبون سب سے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ وہ جس نے غلط کی گناہ کمایا اور توبہ کر رہا ہے وہ تو وہ ہے تائبون. جس نے جو بھی غلط کیا ہو لیکن وہ اب اللہ کی طرف پلٹا ہے نا تو نمبر 1 پہ اللہ نے اس کو رکھا ہے التائبون کہ جو توبہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا. وہ التائبون جو ہے وہ سب سے پہلے آ گیا. سوچو اور کوئی آئے نہیں ابھی پہلے کہ بھئی وہ تہجد گزار اور فلانا اور ایسا کچھ بھی نہیں. سیکنڈ نمبر پہ کون ہے؟ العابدون. اور عابدون کون ہے؟ جو اللہ کی بندگی کرے اللہ کی بندگی اللہ کو سرو کرے. یعنی کہ عابدون العابدون کا مطلب ہوتا ہے کہ تم صرف مطلب تسبیح لے کے بیٹھ گئے مصلی بچھا کے بیٹھ گئے وہ نہیں ہے. یہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم جو تم اٹھاؤ کیا وہ اللہ کی بندگی میں تھا یا اللہ کی خلاف تھا. تو اگر وہ بندگی میں تم نے اپنی زندگی گزاری ہے تو سمجھ لو کہ پھر وہ تمہاری مطلب عابدون میں آ جاتے ہو تم. اور اگر بندگی میں یعنی اللہ کا کہنا ماننا اللہ کے قرآن کی ایک ایک احکامات کو ترجیح دینا اس کو ماننا اس کو کرنا اس کے حکم کو پامال نہیں کرنا اگر یہ سب ہے تم نے کیا ہے تب تو برابر تم عابدون میں آتے ہو. ورنہ اگر نہیں کیا ہے تو یہی بندگی نہیں رہے گی شرمندگی بن جائے گی پھر حشر کے دن. الحامدون اور حامدون وہ ہے جو اللہ کی حمد اور ثنا کرتا رہتا ہے. اللہ کی حمد اللہ کی ثنا اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے. یہ نمبر 3 پہ آ گیا. السائحون یعنی سوچو تم نمبر 1 پہ تائبون ہے لیکن اور جس نے زندگی اللہ کی طرف وہ نمبر 2 پہ ہے. نمبر 3 پہ ہے جو اللہ کی
پریز کرے, اللہ کی تعریف کرے. سوچو اللہ نے اس کو تو پہلے نمبر پہ نہیں رکھا نا. پھر السائحون, السائحون جو ہے نا وہ ہے کہ جو ڈیووشن کے اندر یا مطلب نکل جاتے ہیں, یا یہ سب چیزیں اسلام کے اندر اب یہ ہے نہیں, اسی لیے یہ السائحون جو ہے وہ مطلب اس میں ہم نہیں گن سکتے کہ بھئی وہ جو اپنے نکل گئے اور اپنی اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی پوری گزار دی, ویسا نہیں. بلکہ اب تم اگر اللہ کی بندگی اور اللہ کی ڈیووشن میں تم جو زندگی گزارو, یعنی اللہ کی بہت مطلب کاز میں تم حصہ لو, سب کرو, تو یہ سائحون کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور راکعون جو رکوع کرے, الساجدون جو سجدہ کرے, الآمرون بالمعروف اور جو امر بالمعروف کرے کہ لوگوں کو جو ہے اچھی بات کا حکم کرے, والناہون عن المنکر اور جو برائی سے روکے, ایول سے روکے. مگر تم یہ کرنے جاتے ہو تو لوگوں کو بہت برا لگتا ہے, یہ یاد رکھنا. جب تم اچھی بات کا حکم کرو گے تو بھی ان کو برا لگے گا اور بولے گا بڑے اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے. اور اگر تم ان کو بری بات سے روکو گے تو ان کو غصہ آئے گا, کیوں بھائی ہم بہت برے ہیں کیا, اور تم بہت پارسا ہو کیا. تو یہ بات یاد رکھنا کہ جوتے کھانے والا جو کام ہے نا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہے. اسی لیے اللہ نے جب کہا کہ وہ جو سورہ سجدہ میں کہ پھر تم کو بہت صبر کرنا پڑے گا, کیونکہ پتھر تو آئے گا نا سامنے سے, تو صبر بھی تو کرنا پڑے گا نا اس میں, تو اس لیے صبر بھی کرو لیکن پھر بھی یہ کام کرنا پڑے گا. والحافظون لحدود اللہ, یہ تو اور بھی زبردست کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں, لمٹس, اس کی حفاظت کرے, کھڑے ہو جائے جم کے کہ نہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہے, اس کو پار نہیں کرنا ہے. تو وہ جو حفاظت کرے گا اللہ کی بنائی ہوئی حدود کی, سوچو پھر اس کا بھی مقام کیا ہے. تو اب اللہ کہتا ہے جو یہ سب کرے اس کو ذرا خوشخبری دے دو, وہ بشر المومنین, تو ایسے مومنوں کو بشارت دے دو, خوشخبری. Those that turn to Allah in repentance, that serve Him and praise Him, that wander in devotion to cause of Allah, to cause of Allah, that bow down and prostrate themselves in prayer, that enjoin good and forbid evil, and observe the limits set by Allah, they do rejoice. So proclaim the glad tidings to the believers. اور اس کی نوٹ ہے 1363. Note number 1363, we are to rejoice that by giving up such small things as ourselves. سوچو, اپنے آپ کو سب سے چھوٹی چیز گن کے چلو, پکڑو, بڑی نہیں, تو اپنے آپ کو اگر تم دے دو تو اس کے لیے خوشخبری ہے. By giving up such small things as ourselves and our possessions, یعنی ہماری جو بھی چیز ہمارے پاس ہے, ہماری دولت, ہماری پراپرٹی, ہماری جاگیر, وہ سب کچھ یعنی اللہ کی راہ میں دے دو. We are to be rewarded with such a great thing as the eternal life of felicity. خوشیوں سے بھری ہوئی, بہت ہی شادمانی سے بھری ہوئی زندگی اس کے بدلے میں اللہ دے گا, اور وہ پرماننٹ ہوگی. یہاں کی زندگی کی طرح 60-70 سال کی نہیں. پرماننٹ لائف میں تم کو وہ تمام خوشیاں ملے تو پھر یہ سودا گھاٹے کا تو نہیں ہے نا. دا ٹرولی رائچیس, وہ جو سچ مچ متقین ہے, نیک ہے, whose lives in various aspects are described in this verse. تو یہ جو اس ہم نے آیت میں پڑھی نا, الگ الگ سب طرح کے لوگ, تو ان کی زندگیاں ایسی ہے, یعنی جو ابھی ہم نے پڑھا. Do so rejoice, وہ ہے جو خوشیاں منائیں گے. The good news is to be proclaimed to all believers, اور یہ خوشخبری تمام مومنوں کو اعلان کرو, including the weakest among us, یعنی ہم میں جو سب سے کمزور ہے, جن کو لگتا ہے کہ ارے ہم کہاں کچھ کر سکتے ہیں, ہم تو بہت کمزور ہیں, ان کو بھی یہ خوشخبری کی اعلان کرو ان کے سامنے, کیونکہ وہ بھی اندر شامل ہوں گے. ویک ہے تو کیا ہوا, so that they may profit by that example, تاکہ ان کو اس
مطلب جو مثال دی جا رہی کہ بھئی کمزوروں کو بھی اندر لیا جا رہا ہے تاکہ سب کو اس سے پروفٹ یعنی بینیفٹ یعنی فائدہ حاصل ہو، تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ ہم کمزور ہیں لیکن ہے نا مومن، اور وہ کمزور ہوتے ہوئے بھی یعنی جسمانی کمزوری بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی ایمان کی کچھ کمزوری آ جاتی ہے، وہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو اللہ نے کہا ان سب کو یہ اعلان کرو تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھائے. زبردست آیت ہے وہ، الحمدللہ.